اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم معزز ناظرین السامعین السلام علیکم۔ اس سے پہلے جو میں نے ویڈیو بنائی اور اس میں نسخہ بیان کیا وہ نسخہ بالکل صحیح ہے، ٹھیک ہے۔ آج کی ویڈیو میں وہ آپ کے سامنے بیان کروں گا، وہی نسخہ بیان کروں گا، لیکن اس کے ساتھ کچھ ترکیب کل کی ویڈیو میں رہ گئی تھی وہ بھی آپ کے سامنے رکھوں گا، اور اس کے ساتھ ایک طلا مالش کا نسخہ بھی اس میں اضافی ساتھ دے دوں گا تاکہ وہ ہر طرح سے نسخہ مکمل ہو جائے۔ الفاظ کو چھوڑ کر میں نے پہلے بھی کہا ہے میں ایسے الفاظ استعمال نہیں کروں گا، لیکن یہ میں ضرور کہوں گا کہ یہ نسخہ اس قابل ہے کہ آپ اسے استعمال کر سکتے ہیں، اعتماد کرتے ہوئے استعمال کر سکتے ہیں کہ انشاءاللہ یہ تمام قسم کی کمزوریوں کو پورا کرے گا۔ جو بھی ایک انسان کو چاہیے ہوتی ہیں وہ تمام چیزیں یہ پوری کر دے گا۔ اگر ایک حکیم اس کے اجزاء کو دیکھے گا وہ دیکھتے ہی یہ سمجھ جائے گا کہ اس میں تمام قسم کی کمزوریوں کا علاج موجود ہے، اور انشاءاللہ تعالی 100% رزلٹ دے گا۔ سب سے پہلے اس کی اجزاء میں آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں۔ پہلے نمبر پر اشگند ناگوری، یہ آپ نے 50 گرام لینی ہے۔ اس کے بعد ستاور، وہ بھی آپ نے 50 گرام لینا ہے۔ اکر کرا جو ہے وہ 20 گرام لیں گے، اور مغز بادام وہ بھی 50 گرام لیں گے۔ پھول مکھانا وہ بھی 50 گرام، اور خراتین جو ہیں وہ 20 گرام لیں گے۔ اگر آپ تھوڑی سی محنت کریں تو ایسا کرنا کہ مغز بادام، پھل مکھانا، ان دونوں کو ہلکا سا بھون لینا، یعنی کسی برتن میں رکھ کے ہلکی سا ہیٹ دیں گے تو ان کا یہ جو ہے نا ذائقہ بہتر ہو جائے گا اور نسخہ اچھے ذائقے کا ہو جائے گا۔ ویسے بھی ٹھیک بنے گا، ایسا بھی فرق نہیں پڑے گا، لیکن تکنیکی لحاظ سے تھوڑا سا بہتر ہو جائے گا۔ یہ آپ سب چیزیں لے کر آپ نے پسوا لینا ہے، خود کٹائی کر لیں یا پسوا لیں، جیسا آپ مناسب سمجھے ویسا کر لیں۔ اور اس کو پسوانے کے بعد آپ نے فل سائز کیپسول بھر لینے ہیں۔ فل سائز کیپسول جو 1000 گرام کے ہوتے ہیں وہ بھر لیں، اس کا مطلب 1 ماشا بنتا ہے، 1 گرام بنتا ہے وہ۔ آپ نے وہ کیپسول بھر کر اپنے پاس رکھ لینے ہیں، اور ایک صبح، ایک دوپہر، ایک شام، 3 دفعہ اگر زیادہ کمزوری محسوس کرتے ہیں دودھ کے ساتھ استعمال کریں گے، اور اگر صبح شام استعمال کریں گے تو بھی کام چلے گا، تو پھر بھی اپنا رزلٹ دیں گے۔ اچھا، اس کے ساتھ یہ تو ہو گیا وہ نسخہ جو پچھلی ویڈیو میں نے آپ کے سامنے رکھا تھا، اس میں صرف اس کا کیپسول بھرنے اور استعمال کرنے کا طریقہ رہ گیا تھا، وہ اس ویڈیو میں آ گیا، وہ بھی آپ کے سامنے پیش آ گیا۔ اب اس کے ساتھ دوسری بات جو مالش کے لیے نسخہ ہوتا ہے وہ بھی بڑا آسان سا اور انتہائی بہتر۔ آپ نے ایسا کرنا ہے کہ آپ نے کچھ روئی لے لینی ہے۔ فرض کیجئے کہ آپ نے روئی 5 گرام یا 10 گرام لے لی، وہ بڑی ساری بن جاتی ہے۔ اس کو لے کر آپ نے اس پر آگ کا دودھ، جسے شیر مدار بھی کہتے ہیں، وہ اس پر آپ نے اس دودھ کے ذریعے اس کو تر کرنا ہے۔ جب وہ تر ہو جائے، جو اس دودھ کے ساتھ وہ بھیگ جائے، تو آپ ایسے کریں گے کہ آپ 100 گرام کوئی بھی تیل لے لیں گے، بادام کا تیل لے لیں، ناریل کا تیل لے لیں، پستے کا تیل لے لیں، یا تلوں کا تیل ہو، اگر وہ بھی نہ ہو تو عام سرسوں کا تیل لے لیں، 100 گرام لے لیں گے۔ اور وہ جو روئی آپ نے شیر مدار میں یعنی آگ کے دودھ میں بھگوئی ہے، اس تیل کے بیچ میں رکھ دیں گے اور اسے ڈبو دیں گے تاکہ اس میں تیل اچھی طرح سے شامل ہو جائے۔ اب اس برتن کو جس میں آپ نے وہ تیل ڈالا ہوا ہے اور اس میں آپ نے وہ روئی رکھی ہوئی ہے، اس کو چولہے پر رکھ کے نیچے ہلکی ہلکی آگ جلائیں گے تاکہ اس ہلکی آگ کی مدد سے وہ روئی جل جائے۔ جب وہ روئی جل جائے گی تو آپ اسے چولہے سے اتار لیں گے، اتار کر اس کو ٹھنڈا کر کے اس تیل کو آپ نے شیشی میں ڈال کر بند کر لینا ہے۔ یہ مالش کا ایک
बेहतरीन तेल, नुस्खा भी आसान, कम पैसों वाला, और मालिश का तेल भी आसान और कम पैसों वाला, और नताज के लिहाज से बेहतरीन। जो शख्स भी आप में से ये बनाएगा और इस्तेमाल करेगा, इंशाअल्लाह ताला मुझको दुआएं देगा। ये मेरा कहना है, दावा मैं नहीं कहता, लेकिन कहता हूँ कि इंशाअल्लाह ताला अच्छे रिजल्ट आएंगे। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन सामीन, मैंने कहा था कि मैं कीमिया के बारे में कुछ नुस्खे बयान करूँगा, और इसके लिए मैंने कहा था कि आप मेरे चैनल तफ़हीम हुदा को सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों में शेयर कीजिए, ताकि मुझे पता हो कि जब मैं ये नुस्खे बयान करूँगा तो वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास जाएंगे और उनमें से शायद किसी का भला हो जाए। और सबसे पहले, जैसे मैंने पीछे कहा हुआ है, मैं ये साबित करूँगा कि क्या कीमिया का वजूद है या नहीं है। पहले ये फैसला करेंगे और इसके बाद मैं आपके सामने नुस्खे बयान करूँगा। अल्लाह ताला हम सब का आमीन नासर हो और हमें सिराते मुस्तकीम पर चलने की तौफीक दे और इसे कायम रखे, क्योंकि उसकी तौफीक के बाद कोई भी काम नहीं हो सकता, उसकी तौफीक के बग़ैर कोई काम भी नहीं हो सकता। अल्लाह ताला अपनी रहमत नज़र करे और हम को राह मुस्तकीम पर चलने की तौफीक दे। आमीन। अल्लाह हाफिज़।